Historical Sites of Madinah Munawwara by Imtiaz Ahmad Madni. Chapter 1.4 Hazrat Usman غنی رضی اللہ عنہ 24 ہجرہ سے 35 ہجرہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے طلوع اسلام کے فوراً بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تعلیم و تبلیغ سے اسلام قبول کیا۔ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی۔ قریش کی ایذار ثانیوں سے تنگ آ کر دونوں نے حبشہ ہجرت کی۔ امت محمدیہ میں آپ پہلا جوڑا تھے جنہوں نے اسلام کی راہ میں ہجرت فرمائی۔ کچھ عرصہ کے بعد انہیں یہ خبر ملی کہ اب مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے حالات بہتر ہیں، اس لیے آپ دونوں واپس مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ بعد ازاں آپ دونوں نے مدینہ منورہ ہجرت کی۔ مدینہ منورہ میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئیں، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جنگ میں مشغول تھے، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی کلثوم رضی اللہ عنہ سے شادی کی، اور اس طرح آپ نے ذو النورین کا لقب حاصل کیا، یعنی دو نوروں والے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فیاضی۔ مدینہ منورہ کے بعض مسلمانوں کو روزمرہ استعمال کے لیے پانی دستیاب نہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بیر روما ایک یہودی سے خریدا اور مسلمانوں کو مفت پانی مہیا کیا۔ یہ اسلامی تاریخ میں اپنی نوعیت کا پہلا ٹرسٹ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس غیر معمولی عمل صالح کی وجہ سے جنت کی بشارت دی۔ 7 ہجری کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کی توسیع کرنا چاہتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس توسیع کے لیے مسجد نبوی شریف سے ملکہ زمین خرید کر مسجد کو وقف کر دی۔ حضرت عثمان نے کئی مارکوں میں دل کھول کر پیسہ دیا۔ مثلاً تبوک کی جنگ کے لیے آپ نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 دینار دیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی شریف کی مزید توسیع کی، اسے نہایت خوبصورت پتھروں سے تعمیر کیا اور سب کام اپنی نگرانی میں کرایا۔ یہ بات دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ مسجد نبوی شریف کی جنوبی دیوار وہی ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تعمیر کرائی تھی، اور آج کل بھی امام اسی جگہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نماز کی امامت کی، اسی لیے اسے محراب عثمانی کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت۔ آپ کا ابتدائی دور خلافت نہایت پرسکون تھا، اور آپ نے ہر حکومتی شعبے کو ترقی دی۔ تاہم وسیع و عریض اسلامی سلطنت کو سنبھالنا قدرے مشکل ہو گیا۔ ابن سبا نے، جو ایک یہودی منافق تھا، سازشوں کا جال بچھا دیا۔ بالآخر آپ کو اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کے دوران شہید کر دیا گیا۔ آپ کی شہادت کی داستان نہایت المناک اور طویل ہے۔ آپ کا یہ گھر موجودہ باب بقی کے سامنے تھا۔ آپ نے دشمنوں کے خلاف لڑائی نہ کی،
بلکہ اپنی زندگی اس بات پر قربان کر دی کہ مسلمانوں کے درمیان خون ریزی نہ ہو۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 82 ایئرس تھی۔ یہ سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ مندرجہ بالا مشکل حالات کے دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نہایت مخلصانہ رائے دیتے رہے، اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قریبی مشیر تھے۔ ان میں حد درجہ باہمی اعتماد اور احترام تھا۔ جب منافقین نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا تو حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین کو حضرت عثمان کے گھر کے دروازے پر بطور سیکیورٹی گارڈ یا پاسبان مقرر کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے تقریباً 1 ماہ تک یہ اہم اور خطرناک ڈیوٹی دی۔ تاہم مجرمین حضرت عثمان کے مکان کے عقب سے دیوار پھاند کر اندر داخل ہو گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی شہادت کی پیشین گوئی کی تھی۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ احد پہاڑ پر موجود تھے۔ پہاڑ اچانک تھر تھرانے لگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک پہاڑ پر آہستہ آہستہ مارا اور ساتھ ہی فرمایا، اے پہاڑ رک جا، کیونکہ تجھ پر 1 رسول، 1 صدیق اور 2 شہداء ہیں۔ احد کا تھر تھرانا یکدم بند ہو گیا۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ حضرت عمر نے اپنے جانشین کے لیے ایک مجلس شورا مقرر فرمائی۔ اس میں حضرت عثمان اور حضرت علی بھی تھے۔ اس مجلس شورا کی میٹنگ کے دوران حضرت عثمان نے حضرت علی کو خلیفہ بنانے کے لیے ووٹ دیا، جبکہ حضرت علی نے حضرت عثمان کو خلیفہ بنانے کے لیے ووٹ دیا۔ بالآخر حضرت عثمان اتفاق رائے سے خلیفہ منتخب ہوئے۔ اس سے صاف واضح ہے کہ ہر دو کو ایک دوسرے کا کتنا احترام تھا۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے، حضرت عمر نے حضرت علی کی بیٹی کلثوم سے شادی کی، اور حضرت عمر فخر سے یہ کہتے تھے کہ اس شادی کے بعد میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنبہ کا خونی رشتہ دار بن گیا ہوں۔ اگر ان سب امور کو سامنے رکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی میں کسی قسم کی ان بن کا شائبہ تک نہ تھا، بلکہ وہ سب ایک دوسرے کے مداح اور مشیر خاص تھے۔ بدقسمتی سے بعض لوگ غلط بیانی سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حقائق کی روشنی میں اپنی اصلاح کر کے دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران کرے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔